ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام علی بابا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنی فیملی کا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے بہت سے گھڑ سواروں کو سامنے سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے تجسس ہوا، اس نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ لوگ ایک غار کے سامنے رک گئے، ان کے کندھوں پر تھیلے تھے۔ علی بابا سمجھ گیا کہ یہ لوگ چور ہیں۔ ان چوروں میں سے ایک، جو ان کا سردار لگ رہا تھا، غار کے قریب گیا اور بولا، کھل جا سم سم۔ اچانک سے بڑا سا پتھر سرک گیا اور وہ سب غار کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا، وہ سارے چور خالی ہاتھ باہر آ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا خود کو اس غار کی طرف جانے سے نہ روک پایا۔ غار کے قریب پہنچ کر اس نے بھی چور کے بولے ہوئے الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ پتھر پھر سے سرک گیا اور علی بابا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر جا کر علی بابا بہت حیران ہوا۔ اس نے دیکھا غار کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس نے اتنا خزانہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ علی بابا نے سوچا کہ میں کچھ سکے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، چوروں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ علی بابا نے ڈھیر سارے سکے اپنے تھیلے میں بھر لیے اور وہ اپنے گھر آ گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بولا، دیکھو میں کیا لایا ہوں، اور اس نے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا بیوی کو دکھایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو ساری تفصیل بتائی کہ اس نے یہ سکے کیسے حاصل کیے ہیں۔ ان دونوں نے اس بات کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا اور کچھ سکے سنار کو فروخت کر دیے۔ کچھ دنوں بعد جب چور دوبارہ لوٹا ہوا سامان رکھنے غار میں آئے تو انہوں نے اپنا خزانہ بکھرا ہوا دیکھا۔ ان کو شک ہوا، ضرور گاؤں میں کوئی ہے جو ہمارا راز جانتا ہے۔ انہوں نے اس کا پتہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ چوروں کا سردار گاؤں کے سنار کے پاس گیا اور پوچھا کہ کسی نے کوئی سونے کے سکے تو فروخت نہیں کیے؟ سنار نے بتایا کہ علی بابا نامی ایک شخص نے اس کو کچھ سکے فروخت کیے ہیں۔ چوروں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چوروں کے جانے کے بعد ہی سنار نے علی بابا کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ علی بابا نے سب کچھ سمیٹا اور اپنے گھر کے باہر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی چور اس کے گھر داخل ہوئے، علی بابا نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس طرح سب چور گھر کے اندر قید ہو گئے۔ علی بابا نے غار میں موجود سارا خزانہ گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح سب گاؤں والے بھی خوشحال زندگی گزارنے لگے۔